बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र गामज़न है। तो इस पूरे सिनेरियो में आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और उस ब्रेकिंग न्यूज़ को कहा जा रहा है प्रॉपर्टी लीक्स, जिसको कवर किया है पाकिस्तानी दो नुमाइंदे हैं, फ़खर दुरानी और उमर चीमा। वाशिंगटन की एक निजी एनजीओ ने ये मार्का सर किया है, जिसमें दुबई में 17,165 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं, जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें न सिर्फ सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल हैं, जिसमें मोहसिन नकवी का नाम शामिल है, इसमें शर्जील इनाम मेमन का नाम शामिल है, फैसल वाडा का नाम शामिल है, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कौमी असम्बली जो कि आम आदमी की बिल लाती है, जो कि आम आदमी के लिए कानून साजी करती है। वहाँ पर हुकूमती बेंचों पर बैठे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल अयूब खान को कब्र से निकालें और उसको फांसी पे चढ़ा दें, तो वो तो इस वक्त कब्र में होंगे नहीं। तो ऐसे इसना में हुकूमती बेंचों से इस तरह की स्टेटमेंट आना, ये किस तरफ इशारा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी तो इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए मुक़्तदर हलकों को। दूसरी जानिब हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान जो कि ख़त किताबत करने वाले हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को, तो उनको क्यों ख़त लिखा जा रहा है? ख़त किताबत तो हुकूमत वक्त को करनी चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करनी चाहिए, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को ख़त लिखना चाहिए, बानी पीटीआई को तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त क्यों लिखा जा रहा है? तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। पहले बात कर लेते हैं सर प्रॉपर्टी लीक्स पर। बहुत सारी विकी लीक्स, फलाना लीक्स, धमाका लीक्स, अब आ गई है प्रॉपर्टी लीक्स, जिसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियों का इंकशाफ हुआ है। न सिर्फ कौमी असम्बली, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड, हाजिर, पता नहीं बहुत सारे लोग हैं। 17,065 का काउंट है जिनकी वहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं दुबई में। होनी चाहिए, अगर इनकी जायज़ कमाई की हैं तो होनी चाहिए, और अगर कौम की लूटी हुई दौलत की हैं तो इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब कैसे पता लगाया जाए कि ये जायज़ कमाई है, ये नाजायज़ कमाई है, ये किस ज़राए आमदन से हुआ है? सर इसके लिए इतने सारे इदारे जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ काम करने के लिए ही है ना सर। तो ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि भाई किसने जायज़ ज़रा से बनाया और किसने नाजायज़ ज़रा से बनाया। दुनिया भर के सहाफ़ियों ने और कुछ NGOs ने मिलकर ये सुराख लगाया, ये नामों की फहरिस्त और ये डिटेल पूरी, जिसमें पाकिस्तानी 2 सहाफ़ी हैं, एक हैं फ़खर दुरानी, दूसरे हैं उमर चीमा। पाकिस्तान के जो 2 सहाफ़ी पूरी टीम में शामिल थे, 6 माह की मेहनत के बाद ये चीज़ें आवेज़ा हुई हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहरी हैं जिनकी यहाँ पे इतनी मालियत की प्रॉपर्टियाँ हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के 3 बच्चों, तीनों की प्रॉपर्टियाँ हैं। कहने का मकसद ये है कि ये लीक्स पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत पे कोई असर करेगी? सर आप देखें ना, क्यों वो लोग हमारे मुल्क को छोड़ के बैरून ममालिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचने की बात तो ये है ना, क्यों अपने मुल्क के ऊपर इनको एतबार नहीं रहा, क्यों लोग हमारे लोग जो है वो मुल्क छोड़ छोड़ के बैरून ममालिक में अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो सर ये सब के सब जो है, जो मुल्क कौम को जो लूटा जा रहा है इस वक्त भी, जिस तरीके से आपको पता है हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई बहरान होता है, कोई ना कोई स्कैंडल होता है और मुल्क लुट रहा होता है और कोई उसका पुरसान हाल नहीं होता। किसानों के ऊपर जुल्म ढाया गया, किसी ने जुल्म ढाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, किसानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, किसी ने इनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया। डायलेक्ट तो सुनने में आते रहे हैं मुख्तलिफ, मगर काम होता हुआ नजर नहीं आया कि किसानों के जख्मों पे मरहम रखा जाता। किसान इस वक्त सस्ते दामों गंदम बेच कर अपना गुजर औकात कर रहे हैं, इनके नुकसान का अजाला कौन करेगा? सर के नुकसान का अजाला होना चाहिए, जो उन्होंने गंदम बेची है उसके भी पैसे मिलने चाहिए जो जितने कम दामों में बेची है, और जो गंदम बकाया वो हुकूमत को चाहिए कि वो उनसे खरीद करे
اور سر یہ ہم کیا بات کریں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو خود جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آئے ہوئے، ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے رہ کے جھوٹا حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے کیا توقع کریں گے؟ حکومت کیا ہم وقت سے پر ملک کی خیر خواہی کی توقع کر سکتے ہیں؟ حکومت وقت پر نہیں، کتنا مجھے پریشر صرف ہوگا؟ ایک بات بتائیں کہ حکومت وقت کے جو میجورٹی اراکین ہیں وہ اللہ کے ناموں کے نیچے سے کلام پاک کے حلف اٹھا کے جو آئے ہوئے ہیں، وہ ان سے ہم کیا توقع کریں گے؟ کیا وہ کسانوں کے دفعوں کا مداوع کریں گے؟ کیا وہ کشمیریوں کا مسائل حل کریں گے؟ کیا وہ دیگر مسائل حل کریں گے؟ یہ صرف اور صرف جن کو لائے ہیں، جو ان کو لائے ہیں، یہ صرف ان کا خیال کریں گے. عوام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اگر عوام سے سروکار ہوتا تو صرف پنک سالٹ سے اربوں ڈالر کمائے جا سکتے. اگر عوام سے سروکار ہوتا تو بجلی کے جو پیداوار ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل سے ہٹ کر آج پانی سے، ہوا سے، یا ایٹمی ٹیکنالوجی، دنیا کی سستی ترین ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس سے، یا تھر کول کے کوئلے سے ابھی تک شفٹ ہو چکے ہوتے، اور 30 ارب ڈالر ہم اپنے بچا رہے ہوتے سالانہ. بیک نہیں مانگ رہے ہوتے سر، ہم اور بچا رہے ہوتے. اور ہو سکتا ہے ہم افغانستان کو بھی بجلی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، ہو سکتا ہے ہم انڈیا کو بھی بجلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنے وسائل دیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اتنے وسائل دینے کے بعد جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہم مسلط ہیں اس وقت، قابض ہیں ہم پر، ان کی نیتوں کا فطور ہے. اسی وجہ سے ملک پیچھے، اسی وجہ سے پاکستان کے تمام ادارے بھی پیچھے. حکومت وقت پر کتنا پریشر ہے؟ کوئی حکومت کے سر پہ جو رینگے گی؟ اس پراپرٹی لیکس کی چھان بین ہوگی؟ نہیں، سب کچھ نہیں ہوگا. آپ ڈائلیکٹ سنیں گے، کوئی چھان بین نہیں ہوگی، کوئی چھان بین نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سارے ان کے آگے پیچھے کے رشتے داری نکلیں گے جو بھی ہے. تو وہاں پہ کوئی چھان بھی نہیں ہوگی. ڈائلیکٹ باتیں آپ کو بہت ملیں گی. کمیشن بھی ہو سکتا ہے بن جائے، مگر آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ کے اوپر عمل ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. پروڈیوسر صاحب، بابر صاحب کو بھی لائن پہ لیے گا. اور دوسری سٹوری پہ میں آ جاتا ہوں. بڑا ایک بے باک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں خواجہ آصف. کیوں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے حکومت؟ کیا حکومت کو ابھی بھی کوئی پریشر ہے کیا؟ سچمنی صاحب، آپ ٹھیک ہے اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں، لیکن حکومتی ارکان کیوں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گرج برس رہے ہیں؟ دیکھیں، جو خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا، وہ بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو یہ غلط بیان ہے. اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. آئین توڑنے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اگر ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کے آئین کی سزا دیتے ہیں، بھلے سے عمل درآمد نہیں ہوتا، مگر ایٹ لیسٹ ایک چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. تو سر وہ تو پاسٹ کی باتیں ہو گئی. اس وقت جو آئین توڑے گئے ہیں، جو 60 دن میں اور 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، جو فارم 45 کو اگنور کر کے، جو آئین کے تحت اگنور نہیں ہو سکتے، اس کو اگنور کر کے فارم 47 کی گورنمنٹ بنا دی گئی ہے. ان کے اوپر کون کاروائیاں کرے گا؟ اس کے علاوہ اور کئی مرائل ہیں جن کے اوپر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ان کے اوپر کون کرے گا؟ ججوں کو دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں، ججوں کے گھروں میں آڈیو ویڈیو لیکس لگ رہی ہوتی ہیں. ان کے اوپر کون کاروائی کرے گا؟ جو اس وقت کی پوزیشن ہے، اس وقت جو ملوکیت اس ملک پہ چھائی ہوئی، اغوا برا بیان ہوتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے. تو اس طریقے کی جو ملوکیت چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کون کاروائی کرے گا؟ ان کے مجرمان میں یہ خود شامل ہیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس. بابر عباس صاحب سے ذرا موقف لے لیتے ہیں. چیئرمین بابر فاؤنڈیشن، آپ پاکستان کی سیاست پر بڑا اچھا تجزیہ دیتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے بابر عباس صاحب. تھینک یو سر، ساجد بھائی بہت شکریہ. عباس صاحب، پہلے یہ ایک نئی لیکس آ گئی ہے جس کو پراپرٹی لیکس کہا جا رہا ہے. 17,165 پاکستانیوں کی پراپرٹیاں دبئی میں ہیں، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے 3 بچے، شرجیل انعام میمن، فیصل واڈا اور دیگر لوگ شامل ہیں. کیا حکومت وقت اس پہ مزید چھان بین کرے گی؟ ساجد بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج سے پہلے جو فوانہ لیک آئی تھی آپ کے سامنے، تو اس میں غالباً صرف ایک ہی آدمی کو اسٹینڈ بنایا گیا، باقی 451 لوگ غائب ہو گئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ نظر نہیں آئے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو آتی رہیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ایک فیصل واڈا بزنس مین ہے، آصف زرداری صاحب بہت پہلے سے دبئی میں رہ رہے ہیں. اچھا، اب شرجیل انعام میمن ہے. آج اس وقت پاکستان کی ویسے آبادی کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال میں بے شمار لوگ پاکستان کے دبئی میں سیٹل ہیں. تو یہ جو لوگ بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں ان چیزوں سے ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس تک کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اگر بار بار یہی چکر ہوتا رہے گا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ملک کو سنبھالے گا کون اور بنائے گا کس طرح. اور جس طرح سے یہ میرے بھائی ابھی بھی بار بار ایک ہی چیز کا رونا رو رہے تھے کہ ان کے ساتھ دیکھیں یہاں تو میں پھر وہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ 1970 سے لے کے 70 سے بھی پہلے سے لے کے
تب اس ملک میں سارا کچھ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے, تو سارے ہی انصاف مانگ رہے ہیں, فوجی بھی انصاف مانگ رہے ہیں, سیاستدان بھی انصاف مانگ رہے ہیں. ملنا چاہیے نا سب کو انصاف سر, سب کو انصاف ملنا چاہیے, جو انصاف مانگ رہے ہیں اس کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس رولے سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. پی ٹی آئی کو اپنا دل بڑا کر پھر عام معافی کا اعلان کر کے اور آئندہ یہ کہ چیزیں نہ ہو اس کے اوپر قوانین سخت بنائے ٹھیک ہے. بولنے دیں تو یہ آپ بھی بولا کریں, پھر میں نہ بولوں. جی جی بولے بولے. کہ آپ کی بدبختی یہ ہے نا کہ آپ, یہ میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی پر بدبختی مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ایک مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں صرف پی ٹی آئی ہے, اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہو, بھلے کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے پاکستان کیا باہر میں صرف پی ٹی آئی کا نام ہونا چاہیے, باقی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. ان کی یہ سوچ جو ہے نا, یہ سوچ ختم ہونی چاہیے. میں نے تو صرف انصاف کی بات کی اور آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے آپ نے کسی سے ناانصافی کی اور آپ کی دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہو. میں نے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ بیچ میں جو ایڈوائس دے رہے ہیں, میں نے تو صرف انصاف کی بات کی, اور اگر آپ کو انصاف پسند نہیں ہے تو میں چپ ہو جاتا, آپ بولتے رہے سر. جی جی سر, آپ اگر آپ کو لے لیں ساجد بھائی, جب یہ ہے تو ان کو لے لیں, مجھے نہیں لینا, پھر ان کو لے لیں. جی جی بولے بولے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات اس وقت دیکھیں ملک کا آپ حالت دیکھ رہے ہو. یہ کوئی کسی ہم اس وقت جو کچھ دعا, میں تو یہ کہتا ہوں یہ بدبخت ہیں. انہوں نے 2021 میں جو یہ حکومت لی تھی, یہ عدم اعتماد کیا تھا, یہ بدبخت ہیں. یہ میرے پرانا ریکارڈ نکال کے بتا دیں, میں نے اس وقت کہا تھا کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کو جیلنا پڑے گا, اور جیل رہے ہیں. ورنہ تو عمران خان آج صفر ہوتا, زیرو پہ کھڑا ہوتا. انہوں نے تو خود اپنے پاؤں کٹوائے ہیں, جو ہے نا یہ سارا کچھ ہیرو بنا دیا اس کو کر کے. آج بھی وقت ہے کہ تمام سیاستدان ساتھ جوڑ کے بیٹھے, جس کی کرپشن ہے, کرائم ہے, اس کا بالکل کورٹ جانے وہ جانے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. جو بھی جس نے جو کیا ہے, چاہے کوئی بھی ہے, اس کے جو جس نے ملک کا پیسہ چوری کیا, ملک کے ساتھ زیادتی کی, اس کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو خواجہ آصف سر جی, ابائی صاحب, لوگ سیاست سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیں. ابائی صاحب, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ایوب صاحب کو, چیف فیلڈ مارشل ایوب صاحب کو قبر سے نکال کے پھانسی پہ چڑھائیں. سر دیکھیں بات سنیں, جس میں نے کل سے آپ نے جب یہ کہا نا, اس کے بعد میں نے اس کا پورا ویز دیکھا ہے, جو پوری بات جاننے کی کوشش کی ہے. ہاں, یہاں 3 گروپ چل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جنرل مشرف کی کرتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ضیاء اللہ کی کرتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے فلانے کی کرتے ہیں. اس نے بھی یہی کہا کہ پھر 1900 جب ماشاء اللہ لگا تھا نا, پہلا ماشاء اللہ ایوب صاحب نہیں لگا تھا, ایوب خان صاحب کے دور میں لگا تھا, تو پھر اس ماشاء اللہ سے لے کر تحقیقات شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. پھر ایک بات اصول کی, میں نے اس بات کو پورا جانا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیز ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. کل جنرل مشرف کے لیے کسی نے کہا تھا کہ ان کو نکال کے سزائے موت دی جائے, کہا گیا تھا نا. تو یہ ایک الگ بات ہے, یہ الگ بحث ہے. میں سمجھتا ہوں ساجد بھائی, اس وقت ملک میں بڑا بحران ہے. آپ کے سامنے کشمیر کے اندر دیکھیں تقاضا ہے, یہاں لوگوں کو دیکھیں. میں کراچی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو فلیٹوں میں رہ رہے ہیں, ان کا 60-60 ہزار کا بل آ رہا ہے, 60-60 55-55 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے. لوگ کیسے افورڈ کریں گے؟ دیکھیں, ہمیں اصل ایکچوئل پکچر میں رہنا چاہیے. دبئی لندن اور امریکہ پہ ایک پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. اپنے ملک کو ہم اتنا نقصان پہنچا دیں گے کہ جس کا حساب نہیں ہے کوئی. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہم سیاستدان پہلے دیکھیں, آرمی نے اس دن کیا کہا کہ آپس میں سیاستدان, یا آرمی چیف کی طرف سے کیا آیا کہ آپ سیاستدان آپس میں بات چیت کر لینا. کیا سیاستدانوں کو موت نظر آتی ہے آپس میں بات کرتے ہوئے؟ صحیح, مجھے بتائیں نا, موت نظر آتی ہے ان کو. آپس میں ڈائلیگ کریں, چور اپنی جگہ, شور اپنی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک سیاسی طور پہ بات تو کریں, بات کر کے ملک کو ایک سائڈ پہ کریں. کیس میں جس طرح انہوں نے کہا ہے یہ سجوانی صاحب نے, میں اس پہ بالکل ایگری ہوں. کوئی بھی مجرم ہے, کسی نے بھی کیا, چاہے عمران خان نے کیا, چاہے نواز شریف نے کیا, چاہے زرداری صاحب نے کیا, چاہے کسی اور نے کیا, اس کا کورٹ سے فیصلہ آنا ضروری ہے. اور جب تک فیصلہ نہیں ہے, ہمیں کسی کو ڈکلیئر چور نہیں کر سکتے. لاسٹ آپ سے کوسچن ہے. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے معافی مانگی جائے. دیکھیں بانی گوہر, میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی آج بات بتا دوں. آج پورا دن میری کہیں ڈسکس ہوتی رہی. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ عمران خان اس ملک کا ایک بڑا اثاثہ تھا, اس کو اسی طرح کے لوگوں نے مروا دیا. کسی نے, جن لوگوں کو کوئی سیاست کا نہیں پتا, جن لوگوں کو کسی چیز کا نہیں پتا, وہ جا کے کچھ بولتے ہیں, کبھی کچھ بولتے ہیں, لیکن اس بندے کی بدبختی ہے کہ وہ ون لائن چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑے دور کی بات ہے کہ کون کس سے معافی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے. یہ تو کہانی بات کی ہے. سب سے پہلے جو ہے نا, سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں, سیاسی لوگ جو بیٹھتے ہیں آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں, جب بات چیت کرتے ہیں, بات چیت کے تھرو معاملات ہوتے ہیں. یہ معافی یا یہ کورٹ جانے, میں نے آپ کو کیا کہا, یہ ساری کورٹ کے کام ہے. اگر کوئی سزا ڈکلیئر ہوتا ہے تو اس کو قبول کرنی چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو بالکل اس کو سرخرو ہو کے نکلنا چاہیے بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر ابائی صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا. سلیم سچوانی صاحب, معافی اور پرانے گڑے مردے, یہ باب ختم نہیں ہونا چاہیے, آگے بڑھ جانا چاہیے. کیا یہی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے پورا سال, اور پھر 10 سال بعد پھر وہی بات کریں گے؟ کب باہر آئیں گے ان چیزوں سے ہم؟ کب ہم ترقی اور تعمیر کی بات کریں گے؟ وہ 70 پہ چلے گئے خواجہ آصف صاحب کہ وہاں سے شروعات کریں احتساب کی.
کچھ مورخین کہتے ہیں نہیں وہاں سے لیاقت علی خان سے احتساب شروع کریں. سر دیکھیں احتساب لیاقت علی خان کے دور سے ہو نہ ہو مگر عوام کو ضرور معلوم پڑنا چاہیے کہ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والے کون تھے, قتل کروانے والے کون تھے, کنہوں نے ان کے لوگوں کو فیسیلیٹ کیا تھا قتل کرنے والے کی فیملیز کو, کہاں کہاں پہ ان کو پراپرٹیاں دی تھی, اور اس کے بعد پاکستان توڑنے کے ذمہ دار کون تھے, کن کے اکاؤنٹوں میں پیسے گئے تھے جنہوں نے 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش توڑنے میں کردار ادا کیا, کن کے اکاؤنٹوں میں پیسے گئے تھے جنہوں نے 90,000 قیدی بنوا دیے. حالانکہ 90,000 قیدی کے لیے سیف پیسج لیا جاتا ہے, 90,000 قیدی نہیں بنائے جاتے. تو اس قوم کو معلوم ضرور پڑنا چاہیے اور آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں, اس کے لیے سخت اور کڑے قوانین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جس کے اوپر جو ہے نو کمپرومائز ہونا چاہیے. فور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے, وہ خاتون جنت تھی سر. اتنی بڑی ہستی کی مثال انہوں نے دی جو ان کی صاحبزادی تھی. تو آپ بتائیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے مسئلے راہ انہوں نے بتا دی, ہمیں ایک مسئلے راہ دے دی. اس کے باوجود بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمیں مسئلے راہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی, اور ہم نے پورا معاشرہ رشوت کے اوپر کریٹ کر دیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, انصاف قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ہم بول دینا بھائی یہ مملکت خدا داد ہے, پاکستان جو ہے وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے. ہم کیوں پھر اس کو اسلامک کنٹری بولتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اسوہ حسنہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ چلنے کے لیے تیار نہیں, جب ہم کلام پاک کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری آل. اس ایک چیز پہ تو ہم نے اختلاف کر دیا, چلے ٹھیک ہے. دوسری چیز کلام پاک جس میں سب متفق ہے, تو وہ کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ہمارے بچوں کو؟ کیوں عربی میں صرف رٹوا دیا جاتا ہے, کیوں ان کو ترجمہ نہیں پڑھایا جا رہا, کیوں اسکولوں میں نہیں پڑھا جا رہا ہے, کیوں مدرسوں میں ترجمہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے؟ اسکولوں میں بھی ترجمہ پڑھایا جانا چاہیے, مدرسوں میں بھی پڑھانا چاہیے, اسکولوں میں بھی دینی تعلیم ملنی چاہیے, مدرسوں میں بھی دنیاوی تعلیم ملنی چاہیے. کیوں یہ بانٹ دیا گیا, مدرسے کے بچوں کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے رکھا گیا؟ سر یہ چیز جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ بھی ہم نہیں چلیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ان کی وصیت تھی نا, 2 چیزیں تھی, ان میں سے ایک پہ اختلاف کیا, چلو کوئی بات نہیں آپ نے کرتے اس کو ہٹا دیں آپ, مگر کلام پاک کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. چلیں آگے آپ کا پوائنٹ. اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے بالکل تاکہ پڑھو نصیحت حاصل کرو. اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا اس کا مطلب نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے ہم اپنے بچوں کو ترجمہ نہیں کرا رہے؟ بالکل پڑھانا چاہیے. میں کال لے لوں, میں جوائن کیا ہے عزیز اوان صاحب نے, بڑا بے باک تجزیہ دیتے ہیں آپ, چیف آرگنائزر ہیں ایکس مین سیل سوسائٹی کے. خوش آمدید کہیں گے سر شو میں. جی مہربانی صاحب. سر میں آغاز کروں گا, خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا قبر سے گڑا مردہ نکالیں, اس کو پھانسی پہ چڑھائیں. یہ تو حکومت وقت ہے, اب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر گرج برس رہی ہے, کہیں کچھ پسے پردہ چل تو نہیں رہا؟ نہیں چل کچھ نہیں رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنی چاہیے. معاملات اس طرح کے کرنے چاہیے جو بہتری کی طرف جائیں, اس طرح کے نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے مزید حالات خراب ہوں. اور انہوں نے جو کچھ اسمبلی میں کہا ہے میں تو ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں, اس لیے کہ کل کو اگر کسی نے کہہ دیا کہ خواجہ صفدر کا بھی پھر اس کو بھی قبر سے لے آئیں باہر, کیونکہ وہ بھی تو جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ وزیر تھے, تو بڑی باتیں ہو جائیں گی. باتیں اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے, یہ مناسب باتیں نہیں ہیں, مناسب وقت نہیں ہے. ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ اتحاد کے ساتھ آگے چلا جائے اور معاملات کو طے کر کے عوام کو ان کی پریشانی سے نکالا جائے. مجھے یہ بھی بتائیے گا, تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ شین لیگ بنے گی, دونوں بھائیوں میں اختلاف ہے, نواز شریف صاحب یہاں پہ وزیر اعظم بننے آئے تھے, وہ نہ بن سکے, پھر پارٹی صدارت سے استعفیٰ دینا. کیا واقعی شہباز شریف صاحب کی پارٹی میں کوئی سن نہیں رہا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے طور پہ وہ بہتر فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے بطور وزیر اعظم سارے فیصلے مانے بھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اس وقت پارٹی صدارت نہ رکھیں اپنے پاس, تو انہوں نے اسے ریزائن دے دیا ہے, اور میاں نواز شریف ان کا پارٹی کا فیصلہ ہے اور وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے بھی تو پریزیڈنٹ پارٹی کے میاں نواز شریف صاحب تھے نا,
تو دو وہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تو وہ اپنی پارٹی کو دوبارہ سے آرگنائز کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے پھر وزیر اعظم کا ایک اپنا مقام ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ ریزائن کروا کے وہ خود بن جائیں اپنا پارٹی کے پریزیڈنٹ. ہاں تو میرا کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں میں. آپ نے آزاد کشمیر کے حالات دیکھے تھے، لیکن جب ہم نے اپنے وہاں پہ انویسٹیگیٹو جو ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں، ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کی، جو ایکشن کمیٹی اور دیگر وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے، جو کہ انتشار کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے، جن کے مذموم مقاصد ہیں، جو کہ بھولی بھالی عوام کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں، ان کی تحقیقات کون کرے گا جنہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں پاکستان مخالف؟ نہیں جی، ان کی تحقیقات انشاءاللہ تعالی ساری ہوگی. وہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور ایک بڑی سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کشمیر کے اندر، کہ جہاں پر بھی کوشش کی گئی ہے اداروں کو اور عوام کو آپس میں. وہ بھارتی میڈیا بلے بلے کر رہا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہر بات بھی بلے بلے کرتا ہے، وہ اپنے حالات پہ نظر دیکھے کہ ان کے اپنے ہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی انویسٹیگیشن کرنے کی کہ وہ کون لوگ تھے، کن کے اہلکار تھے، اور انہوں نے یہ جو کوشش کی ہے کہ اداروں کی تو عوام کی آپس میں لڑائی ہو یا اس طرح کے معاملات، تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو بے نقاب بھی کرنا چاہیے تاکہ آئندہ سے اس طرح کی وہ حرکت نہ ہو. ایک آخری سوال آپ سے عوان صاحب، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی معافی نہیں مانگیں گے بلکہ ان سے معافی مانگنی چاہیے. یہ تو خیر ان کی خام خیالی ہے، وہ تو معافی پہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اب کہا کہ میں آصم منیر صاحب کو خط لکھ رہا ہوں، اور میں اب یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خط لکھیں گے. اگر آپ نے خط لکھنا ہے تو آپ وزیر اعظم کو خط لکھیں یا سیاسی لیڈروں کو خط لکھیں. آپ نے خود تو اداروں کو انوالو کر رہے ہیں، خود ان کو خط لکھ رہے ہیں، اور خود ہی کہتے ہیں اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آج بھی آپ سے یہ بات واضح کرتا چلوں، آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے 9 مئی کے موقع پر. یہ 9 مئی کا واقعہ نہیں سر بھولے گا. یہ کوئی ملک کا وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی نہ معافی دے سکتا ہے، نہ معافی ہو سکتی ہے. یہ ہمارے وہ شہداء کی فیملیوں کو دل آزاری کی گئی ہے جنہوں نے اپنے بچے دیے اس ملک کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان شہداء کی یادگاروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے کہ جن کی دشمنوں نے بھی تعریف کی ہے کہ ان کو سب سے بڑا نشان حیدر یا نشان جو ہے آزاد وہ دیا جائے. یہ معافی نہیں ہوگی 9 مئی کی، اور یہ معافی مانگنی پڑے گی. نہیں معافی مانگیں گے بہت آگے تک چلی جائے گی، اور ان سے کوئی معافی نہ مانگ رہا ہے نہ مانگنا چاہتا ہے. وہ تو اب خود آگے آگے لگے ہوئے مذاکرات کے لیے. لیکن میں اس بات کو یہی ختم کرتا ہوں کہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے وہ کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا، نہ ختم کرے گا، اور نہ ہم کرنے دیں گے. اس کے اوپر معافی بھی مانگنی پڑے گی اور اس کے اوپر سزائیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے ٹائم دیا. سلیم سچواری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ کال سے پہلے میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا تھا کہ آج معافی اور 70 کی سیاست اسمبلی میں ڈسکس ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہو رہی ہے. وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین، حکومتی بینچیں سب یہ کہہ رہی ہیں آپ معافی مانگیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ معافی مانگیں. آپ کا گناہ زیادہ ہے، ان کا گناہ زیادہ ہے. حل کیا؟ سب پہلے کشمیر کی بات کر لیں. کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو مسئلہ بنیاد کس نے رکھی مسئلے کی؟ اگر آپ حقیقت کی بنیاد کے اوپر دیکھو تو اس مسئلے کی بنیاد حکومت وقت نے رکھی. ٹھیک ہے. پہلے ان کی مراتیں ختم کی، اس کے بعد ڈنڈے کا استعمال کیا لوگوں کے اوپر، اور اس کے اندر میں آپ کو پتہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، اور یہ ایک سازشی تھی جس کے یہ ہماری حکومت وقت جو ہے وہ شریک ہے. اور کشمیر کے اندر جتنے بھی فسادات ہوئے، ورنہ لوگوں کو مارا پیٹا نہیں جاتا کشمیریوں کو. کشمیریوں کو ایک تو آپ نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر بجلی کے نرخ بڑھا دیا، ان کو مہنگا آٹا دے رہے ہیں آپ. اب بجائے اس کو کہ ان چیزوں کو ان کو فیسیلیٹ کریں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تاکہ کوئی
وہاں ان کو جو ہے نا وہ اپنے طرف خرید نہ سکے, بجائے ان کے اوپر آپ نے وزن ڈال دیا, ان کے اوپر آپ نے لوڈ دیا, پھر اوپر سے ان کو ڈنڈے مارے آپ نے, جس طرح وکلا کو مارے, جس طرح 9 مئی کو آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مارے. تو سر آپ خود آپ بنیاد رکھ رہے ہو نا سر پھر دنگے فساد کی, اور پھر اس کے اندر میں اگر کچھ شر پسندوں کو پیسے ملتے ہیں اور بعد میں اسلحہ بھی ملنے شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں کون بڑا کشمیر کے بے گناہ عوام اور ہماری سیکورٹی, ہماری آرمی, وہ صرف انہی مقاصد سے مروانے کے لیے ہیں ہم لوگ. یہ اس طرح کی سازشیں کر کے جو ہے نا وہ قوم میں انتشار پیدا کرتے ہیں, اور اس طرح کی سازشیں کرنے والے جو ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے, اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور ذمہ دار حکومت وقت ہے اس کی, اس تمام تر مسئلے کی حکومت وقت ذمہ دار ہے, حکومت وقت کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے اس میں کشمیر کے مسئلے میں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو معافی یہ مانگے وہ مانگے, یہی چل رہا ہے نا. تو سر آپ میں دیکھیں جوڈیشل انکوائری کروا دیں, جس کا قصور ہے وہ معافی مانگ لے, ختم ہو گئی بات. کیوں یہ مانگے وہ مانگے کر رہے ہیں؟ آپ جوڈیشل انکوائری کروا دیں, سیدھا سا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا, جوڈیشل انکوائری کروا دیں, جو تمام فریقوں کو منظور ہو, جو جج سے اس سے انکوائری کروا لیں, جس کا قصور ہے وہ معافی مانگے, اور جو بے گناہ اس دن شہید ہوئے اور زخمی ہوئے ان سے بھی معافی مانگی جائے, جن کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور نقصانات کیے گئے, ان کے لوٹ مار کی گئی ہے, ان کا ازالہ کیا جائے, عدالتوں اور شہداء کی جو بیرمتی کی گئی ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے. صحیح. اچھا مجھے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے, اور صرف یہ جو ہے نا ایک لوگوں کو ذہن بھٹکانے کے لیے یہ ابھی تک ایک اور پوائنٹ انہوں نے رکھ دیا. ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں, ابھی کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے, حکومت گندم لوٹ گئی, گندم لوٹ گئی کسانوں کو ڈنڈے مارے گئے, یہی لوگ بیٹھے ہوئے حکومت میں ارب ڈالر, ایک ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے تھے, اور 1.5 ارب ڈالر جو ہے نا لٹا دیا گندم کی مت میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. موجودہ گورنمنٹ کے دور میں بھی گندم آئی, نگراں کے دور میں بھی گندم آئی امپورٹ ہو کے, کوئی پرسان حال نہیں. پبلک کو صرف دبایا جا رہا ہے, پبلک کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, نہ کچھ کیا جا رہا ہے, نہ ان سے کچھ امید ہے کہ پبلک کے لیے کچھ کریں گے. ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے, حکومت وقت عدالتوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ فیصلہ کریں 9 مئی کا جلد از جلد. اپوزیشن کی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ فیصلہ جلد از جلد کریں, جوڈیشل انکوائری بنائیں. دونوں طرف یہ جو ضد ہے, بات یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی آپ کا دکھائیں نا کہ یہ بندہ ہم نے گرفتار کیا ہے, دیکھو یہ شہداء کی یادگاروں کو جلا رہا ہے یا توڑ رہا ہے, یہ بندہ ہم نے گرفتار کیا ہے, یہ دیکھو یہ موجود ہے, یہ دیکھو یہ نون لیگ کا بندہ دروازہ کھولوا رہا ہے, یہ دیکھو نون لیگ کا بندہ بلوا رہا ہے, اس کو بھی پکڑو بند کرو. وہ تو سب کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں نا سر, عوام کے سامنے کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. ویڈیو کس نے چھپائی, ویڈیوز کس نے چھپائی, ہائی کورٹ میں موجود جو ویڈیوز تھی وہ کس نے چھپائی. یہاں پہ بھی وہی بات آتی ہے سر, بنیاد کس نے رکھی, جس نے حکم دیا خان صاحب کو دستے مارو, بے عزت کرو, ان کو ڈنڈے مارو اور ان کو پکڑ کے گاڑی میں پھینکو. سر یہ بنیاد کس نے رکھی, پکڑا جائے اس کو بھی کہ اس نے اس کا بے تکا اور بے رحمانہ آرڈر کیوں جاری کیا, اور وہ کون تھے جو وہاں پہ آئے تھے, اس کا بھی پتہ لگایا جائے. انصاف جب تک بات وہی آ جاتی ہے سر, بینگ اے مسلم ہم انصاف نہیں قائم کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. ہم صرف اس وقت لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے مسلمانوں والے اعمال تو نظر ہی نہیں آ رہے, ہم تو دین سے ہٹے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, صرف نام کے مسلمان ہیں, میڈ ان جاپان کا تھپا لگا کے اور چل رہے ہیں. آپ ہمارے لائیو شو میں بیٹھے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے لوگوں پر آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ زلفی بخاری, شہزاد اکبر, شہباز گل, بہت سارے لوگ آپ کے باہر بیٹھے ہوئے. آ جائیں مقدمات کو فیس کریں, آپ ان کو کہیں کہ آ جاؤ بھائی. آپ پہلے آپ جوڈیشل انکوائری منگوائیں, سب آئیں گے. اچھا بٹھائیں, آپ سب آئیں گے, جوڈیشل انکوائری, نیوٹرل جوڈیشل انکوائری بٹھائیں, سب آئیں گے اس کے آگے, سب آ کے بیانات دیں گے, مگر بات قائم تو کریں. آپ بنیاد ڈالنے والے کو تو پکڑیں. فتنہ وہ آپ نے شاید ایک قصہ سنا ہوگا, ایک شیطان جو ہے نا پورے گھر کے گاؤں کا راؤنڈ لگا رہا تھا, دیکھا ہر جگہ پہ لوگ آپس میں تو میں کر رہے ہیں, کوئی کہیں کسی سے خوش نہیں ہے, تو وہ 2 گھر سے دیکھا یہ پڑوسی بڑے کچھ شور شرابہ نظر نہیں آ رہے, بڑے مطمئن اور وہ ہے, تو اس نے اپنے چیلے سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے, تم نے تو کہا تھا میں نے پورا گاؤں خراب کر دیا, یہ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. تو چیلا بولا یار میں نے بہت کوشش کی مگر وہ مانے نہیں, وہ میرے ولگرے میں نہیں. بولا اچھا تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے, چل میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا. اس نے ایک شہد کا اٹھایا اور دروازے دونوں کے دروازوں کے بیچ میں رکھ لیا. اب وہ مکھیاں مکوڑیاں اور یہ سب بن بنانے لگے ادھر,
वो पड़ोसी कह रहे तूने किया, वो पड़ोसी कह रहा तूने किया। अब यही हाल यहाँ पर है। और भाई उस हुक्म देने वाले से तो पूछो किसने हुक्म दिया था खान साहब की बेइज्जती करने का, खान साहब को डंडे मारने का, खान साहब को कुर्सियों से गिराने का, वो ये सारे फितने का जड़ मूल, वो ये सारे फितने की जड़, उसको सब पकड़ा जाए, बात खत्म हो जाती है। उसको तो आपने तो कहा वो सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है, सर, नवाज लंदन शरीफ इसका प्लान के तहत जिम्मेदार हो रहा है, है। तो भाई वो भी जुडिशियल इंक्वायरी में आएगा कि लंदन प्लान का जिम्मेदार कौन है, उससे क्या प्लान बनाया। मगर पहले अभी बात हो रही है 9 मई की, तो 9 मई के फितने की जिसने बुनियाद डाली उसको तो पकड़ा जाए पहले, बाद में मालूम पड़ेगी कि किसने क्या किया। जब आप बुनियाद डालने वाले कोई नहीं पकड़ रहे और आप कह रहे हम इमारत खड़ी कर दे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। ये भी तो सब बातों से होगा ना। 9 मई को आपकी पार्टी ने तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया, आपने तो उल्टा कहा कि हम क्यों सॉफ्ट कॉर्नर दें, हमसे माफी मांगी जाए। सर मैं आपसे यही गाहे अर्ज कर रहा बगाहे। हूं ना, मैं तो आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूं उसमें कि इंसाफ कायम करो, खत्म हो गई बात, जुडिशियल इंक्वायरी करवा लो। ये बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी बिल्कुल सही बात है, इसमें आप छोड़ देना कौन पीटीआई का, कौन किसी पार्टी का, कौन किधर का, बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए मुसलमान। हम सिंपल बात है, जुडिशियल इंक्वायरी करा ले, फैसला हो जाएगा कौन जिम्मेदार है इसका। क्यों नहीं करवा रहे, कौन डर रहा है इससे, किसको डर लगा हुआ इसका कि डिजिटल इंक्वायरी होगी तो उसके पर्दे बेनकाब हो जाएंगे। उसी अहकाम देने वाले को डर लगा हुआ है जिसने इस फितने की बुनियाद डाली थी, 9 मई के फितने की बुनियाद डालने वाले को डर लगा हुआ है। हुकूमत वक्त तमाम जो क्राइसिस है उसके बावजूद वो आगे की तरफ जा रही है। आपको लगता है ये क्राइसिस ख़त्म हो पाएंगे, या कि आप लोग सिर्फ इसको फॉर्म 47 की हुकूमत कह के ये 5 साल ज़ाया कर देंगे? आप उसको तामीरी तनकीद करें, उनको आपकी अपोजिशन एडवाइस करे कि आपने इन 5 सालों में कुछ काम करके जाना है और हम निशानदेही करेंगे, ये भी करें, ये भी करें। जैसे आप जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, इस तरह दीगर काम करने के भी हैं। सर अभी देख रहे हैं ना, मुतालबा किया था ना गंदुम की इंक्वायरी का, पार्लियामेंट के अंदर मुतालबा हुआ, क्या हुआ, क्या मुजरिमों को सजा मिल गई? मुजरिम छुपे हुए तो नहीं थे ना सर, कौम तो देख रही ना आपका मुतालबा तो ठीक देख था। रही है ना। हमारे मुतालबे को आप एक साइड पे रखें ना सर, कौम को क्या फायदा पहुंचा, क्या किसानों को इंसाफ मिल गया, क्या उन गंदुम मंगाने वालों को सजा मिल गई? सर आप फार्म 47 की पैदावार जो डिकैती मार के आए हुए, जिन्होंने अल्लाह के नामों के नीचे खड़े रह के अल्लाह का नाम लेकर हलफ उठाए हुए लोग, झूठे हलफ उठाए हुए लोग, वो उनसे आप ये तवक्का करते हैं कि वो कौम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है सर। आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं अगर आप इनसे समझते कि ये कुछ बेहतरी लाएंगे इस मुल्क में। इस मुल्क में बेहतरी सिर्फ और सिर्फ उस्वा हसना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने से आ सकती है। इंसाफ का निज़ाम कायम करें और आगे बढ़े। इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। और इंसाफ आपकी हुकूमत है KPK में, आप वहाँ इंसाफ का निज़ाम मजबूत करें, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, वहाँ पे आप हेल्थ कार्ड दें, सब कुछ जिस तरह। सर इस वक्त मैं जो है KPK में रिहाइश वजीर नहीं हूँ, ठीक है, मगर KPK के वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अल राशी वल मुतशी कलाउमा फिलना, ये हिम्मत दिखाए ना कोई दूसरा वजीर आला भी। इसने तो ये हिम्मत की ना बोलने की कि असेंबली में खड़े लेकर उसने ये भी बोलने की हिम्मत की, यही हिम्मत करके बता दे पहले कोई कि भाई रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त के। उसने कहा ना कि न हम दोजख में जाएंगे न किसी को जाने देंगे। तो अब भाई अब वहां की अपोजिशन का काम है ना कि वो निशानदेही करे, भाई तुम बड़े बड़े दावे करते थे तो भाई तक यहाँ पे ये चल रहा है, तो वहां की अपोजिशन का काम है ना सर। अब वो दिखाए कि कहाँ पे गलतियां हैं इनकी। इन्होंने तो बात की बिल्कुल उसूली और खड़ी बात की, तो अब बात गलत की है तो अब उनको वहां की अपोजिशन का काम है जो वहां बैठी हुई है, जो वहां देख रही है सब कुछ। मैं यहाँ से बैठ के तो उसका फैसला नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जब 5 साल पूरे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी KPK में तो आपकी हुकूमत रही है, सर उसके बाद आप यहाँ कह पाएंगे ये कि आज अरसा ज्यादा चलेगी ये हुकूमत, उतना ज्यादा पाकिस्तान नुकसान में जाएगा। आप इनका ये जब आप इनकी रिजीम चेंज के बाद से लेके आप पूरी इनकी देख ले, IMF के अलावा इनका दीन IMF, इनकी दुनिया IMF, इनका मुस्तकबिल IMF, इसके अलावा इनको कुछ नहीं है, क्योंकि इनको मुल्क से फिक्र ही नहीं है ना। तो बानी PTI चीफ को खत क्यों लिख रहे हैं? शहबाज शरीफ का आपको लिखे ना सर इनके ख्याल में कि ये जो रिजीम चेंज जो है साबका चीफ से हुआ था और मौजूदा चीफ जो है इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, और मौजूदा चीफ से ये इनको क्या इदारे कह चुके हैं भाई हमें बीच में नहीं लाओ, बात कर लो शहबाज शरीफ साहब। 47 वाले जो क्या बिगड़े इदारों की सपोर्ट क्या है? क्या फॉर्म 47 वाले क्या बिगाड़ इदारों की सपोर्ट क्या है? ये तो है ही इदारों के सपोर्ट से है। जिन्होंने इस गुनाह में हिस्सा लिया है
फॉर्म 47 के, उनको अल्लाह को जवाब देना है। नहीं तो आप वजीर आप अपने अवाम बानी के को हक के ऊपर डाका मारा ये है सर। ये आप इमरान खान को कहें ना सर, खत आप वजीर आजम को लिखें, मुल्क को बेहतर कैसे करना है। एक फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को खत लिखने का क्या फायदा? अच्छा, तो इदारे को लिखने का क्या फायदा? ये तो सर जवाब, क्या खत जा रहा है और जवाब क्या आ रहा है, उसके बाद ही बात हो सकती है, इससे पहले तो नहीं हो सकती। वैसे ये आपसे क्या देखें, लिखा गया है वो देखना पड़ेगा और क्या जवाब आया वो देखना पड़ेगा, तो कल फिर उसके जब- बाद ही इस पे तबसरा हो सकता है। कल जब फिर हम आप पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप इदारों को इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर आप ये इल्ज़ाम आप खुद पे लेंगे, ये गलती आप तस्लीम कीजिएगा, हाँ हमने फौज को, तो सर, बात एस्टैब्लिशमेंट ये है, को खतों किताबत मैंने की आपसे थी। फिर वापस रिपीट करूंगा, क्या बगैर इदारों की सपोर्ट के फॉर्म 47 वाले हुकूमत बना सकते थे? फॉर्म 47 वाले क्या रिजल्ट चेंज करवा सकते थे ऐसे बगैर इदारों की? सभी तो मुमकिन ही है सर। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है ये बात तो, और आप भी जानते हो, मगर आप फिर वही अपनी पटरी से हट जाते हो। ये बात तो आप भी जानते हो। चलें लास्ट मुझे ये बताइएगा कि आपने इसका जवाब तो गोल कर दिया, मुझे लास्ट में बताएं किसका जवाब गोल किया इसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खत का। सर मैंने गोल नहीं किया सर, मैंने हाँ, आपसे सर। कहा कि आप मुझे कहते हैं हाँ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? सर लिखना चाहिए, तो वो तो मैंने आपसे कहा लिखना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। इदारों ने मतलब आप वजीर आजम को तस्लीम नहीं कर रहे, सर इदारे हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। जिन इदारे वालों ने गलत काम किया है, फॉर्म 47 वाले को इक्तदार में लाए हैं, तो सर वो आर्मी चीफ जो उनका बड़ा इदारों का, उनसे ही बात करेंगे ना, उनको ही लिखेंगे कि भाई इदारों ने तुम्हारे ये काम किया है, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से रिजल्ट चेंज किए, तो उनको ही कहेंगे। अब क्या लिखते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, वो तो खान साहब भी बताएंगे सर। वहां और से इनका जो जवाब बताएगा। जो मुझे लगता है, मैं नाचीज आदमी हूं, मुझे लगता है वहां से जवाब ही आएगा हमें खत ना लिखें, खत वजीर आजम को लिखें। तो सर मेरे ख्याल से इनकी गलती होगी। नहीं सर, बिल्कुल 100%। ये ठीक होगा, जो जिसका काम करने का है वही करे। इंतजामी फिर उमूर, वो आइन, कानून, फिर वो जो है ना, अदालतों की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, अदालतों की शिकायत दूर होनी चाहिए कि इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, इदारे दबाव डालते हैं, इदारे ने कैमरे इस्तेमाल किए, लोग बेडरूम तक जजों के कैमरे लग गए। तो सर ये चीजें जो है वो फिर इसका जवाब कौन देगा? इदारे का सरबराह ही देगा ना सर, इदारे का सरबराह जवाब देगा ना, आर्मी चीफ साहब जवाब देंगे ना इसका कि भाई ये जो हरकत हुई है ये किसने की, उनको जो भी सजाएं देंगी वो कोर्ट मार्शल के जरिए मिलेंगी ना। नहीं तो दीगर भी तो इदारे हैं ना, आप चीफ के पीछे क्यों पड़ जाते हैं सर सब? चीफ के पीछे पड़ने की बात ये नहीं है ना कि चीफ के पीछे क्या पड़ना है सर। जहाँ जो गलती है, अगर आप किसी ये इदारे के बड़े आप हैं, यहाँ के इलेक्शन कमीशन के इदारे के बड़े आप हैं, अगर आपको कोई कंप्लेन आती है, भले आप मेरे को नापसंद करते हैं, मैं यहीं पे इदारे में हूँ, आप मुझे नापसंद करते हैं, इदारे के बड़े आप हैं, मगर मुझे कोई शिकायत होगी मैं बोलूंगा तो आपको ही ना, क्योंकि इदारे के बड़े आप हैं। लेकिन आइन आप और जिस- कानून इख्तियार देता है वजारत उज़्मा के मनसब को। सर आप ये देखो ना, आइन और कानून बचा कहाँ है यहाँ पे? अच्छा, 60 दिन आइन टूट गया, 90 दिन आइन टूट गया, 9 मई आइन टूट गया, इखलाकियात खत्म। तो कुछ जिम्मेदार आप खुद पे भी लेना, जब आप दाढ़ियां दिखाते सर थे, जब हम आप वही तो ताकत आपसे दिखाते कह रहे ना थे। भाई कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मुलजिम है इसको सजा दें और जो मुलजिम नहीं है उसको छोड़ दें। आपकी हुकूमत आएगी, आप लोग करेंगे? सर ये चीज जो है हुकूमत आएगी हम करेंगे, इससे क्या मतलब आपका? अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे 9 सर मई के वाकयात की? मैं तो यही कह रहा हूँ ना आपसे, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे हमारी हुकूमत में हो चाहे इस मौजूदा हुकूमत में हो। नहीं, अभी तो आप डिमांड कर रहे हैं, जब आपकी हुकूमत आएगी। जुडिशियल इंक्वायरी अभी तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं ना हुकूमत जुडिशियल वक्त को, इंक्वायरी होना जब आपकी जरूरी है। हुकूमत आएगी तब आप ये करके दिखाएंगे। जुडिशियल इंक्वायरी होना जरूरी है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी कौम को मालूम पड़ना चाहिए। आप देख लें बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका को देख लें, आपकी हुकूमत आएगी, यूरोप को देख आप लें, करके दिखाएंगे। तो तमाम तर बातों को आवाम के सामने ले आते हैं। हत्ता कि जो उन्होंने इराक पे एक बम्बार्डमेंट की थी वो भी आवाम के सामने आया कि हमने गलत किया था, हालांकि वो उस वक्त भी रोका जा सकता था, उस वक्त नहीं रोका गया, मगर बाद में इन्होंने इतराफ किया कि ये गलत हुआ था, वहां पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, गलत हुआ था। यानी कुछ वहां पे इतने बड़े प्रेशराइज लोग थे जिन्होंने जबरदस्ती वो काम करवा दिया, मगर बाद में कौम के सामने लाया गया। इसी तरह के बहुत से इकदाम हैं जो बाद में लाए जाते हैं, कौम को पता इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ भाई इस टाइम पे ये गलत हुआ था। तो सर ये भी कौम का हक है, होता है कि उसको मालूम पड़ना चाहिए कि किस टाइम पे किसके दौर में किसने गलत किया।
बहुत खूबसूरत बात की आपने, और बड़ों की हुकूमत है और बड़ों को बड़ापन दिखाना चाहिए और अपोजिशन को और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ जाना चाहिए, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको सरे तस्लीम ख़म उनको मानना चाहिए ताकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सके और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों को जा सके। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।